بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. رومی مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے. عربوں کے اطراف میں دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک طرف رومی جو عیسائی حکومت تھی اور دوسری طرف ایرانی جو مجوسی تھے، آتش پرست تھے، بت پرست تھے، اور یہ دونوں آخرت کے منکر تھے. تو مشرکین کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھیں، مسلمانوں کی عیسائی حکومت سے، خاص طور پر اس زمانے میں مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی تو وہاں ان کا اچھا استقبال ہوا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اس وقت روم اور ایران میں جنگ شروع تھی. اس جنگ میں ایرانیوں نے رومیوں کو فیصلہ کن شکست دی. یہ خبر مشرکین کے لیے بڑی خوش کن تھی اور مسلمانوں کے لیے صدمے کا باعث تھی. تو مشرکین نے انہیں یہ کہہ کے چھیڑنا شروع کر دیا کہ جس طرح ایران نے روم کو ختم کر دیا ایسے ہی ہم بھی تمہیں مٹا ڈالیں گے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس موقع پر بھی مسلمانوں کو خوشخبری سنائی. فرمایا چند ہی سالوں میں سارا کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے، یعنی چند ہی سالوں میں غالب آ جائیں گے جو رومی مغلوب ہوئے ہیں. سارا کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی. اور اس دن مومن خوش ہو جائیں گے جیسے آج مشرک خوش ہو رہے ہیں. اللہ کی مدد سے وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور وہ بہت زبردست، بہت رحم کرنے والا ہے. تو مسلمانوں کے لیے دو خوشخبریاں تھیں. ایک تو یہ کہ اگر آج روم شکست کھا گیا تو چند سالوں میں روم پھر ایران پر غالب آ جائے گا، اور دوسری یہ کہ اگر آج مسلمان مشرکین کے ہاتھوں مظلوم ہیں تو ایک دن ہوگا کہ جب مسلمان ان پر غالب آ جائیں گے. اور دنیا میں اللہ کی مدد کی خوشی اور آخرت میں بھی اللہ کے انعام و اکرام کی خوشی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے.
یعنی اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہوگا، اگرچہ کچھ وقت کے بعد ہی، انتظار کرو. رات کتنی بھی اندھیری ہو، لمبی ہو، لیکن بالآخر اسے ختم ہونا ہوتا ہے. آج زندگی کتنی بھی تنگ ہے، لیکن ایک دن یہ تنگی ختم ہو جائے گی، یا دنیا کے اندر ہی یا پھر موت کے ساتھ. آپ دیکھیے کہ انسان کی زندگی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ انسان کسی بھی چیز کی تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے اور اس کی کوشش کامیاب ہو جاتی، یعنی نتائج جلد مل جاتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں، کچھ فیلڈز ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ صبر کے ساتھ انتظار بھی کرنا چاہیے کہ ایک وقت آئے گا تو اس کا نتیجہ نکلے گا. اور تیسرا دائرہ یہ ہوتا ہے ہماری زندگی کا، جس میں ہماری قدر ہوتی ہے کہ کچھ چیزوں کے لیے ہم کوشش بھی کریں لیکن پھر بھی وہ تبدیل نہیں ہوتی اس دنیا میں. مثلا اگر آپ کا بچہ کوئی بیمار ہے اور بیماری ایسی ہے کہ وہ نہ علاج سے، نہ دوا سے، نہ ایکسرسائز سے، کسی چیز سے ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو اس چیز کو ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے. تو جو شخص کوشش کرتا ہے، صبر کرتا ہے، ایکسپٹ کر لیتا ہے، وہ ایک اچھی زندگی بسر کرتا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگا جب وہ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھے گا کہ جو چیز میں یہاں دنیا میں تبدیل نہیں کر سکتا یا جو کچھ مجھے یہاں نہیں ملا وہ کل ضرور ملے گا. اللہ کے وعدے سچے ہیں. یہ تو دنیا کی زندگی کے ظاہری پہلو کو ہی جانتے ہیں. ہم صرف وقتی محنت اور اس کے نتیجے کو ہی سمجھتے ہیں کامیابی. کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کہ اس دنیا میں ہمارے لیے سب اچھا ہو، جیسا ہم چاہتے ویسا ہی ہو، پر ایسا ہو نہیں سکتا. اور آخرت سے تو بالکل غافل ہے، کیونکہ جو آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ بڑی سوچ رکھتا ہے کہ کچھ محنتوں کا صلہ مجھے یہیں ملے گا، لیکن کچھ کا ساری زندگی ایفرٹ کرنے کے بعد بھی یہاں نہیں ملے گا. ایکسپٹ اٹ، وہ آگے ضرور ملے گا. لیکن اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، اس لیے ان کی زندگی مزریبل بنی رہتی ہے. اور خاص طور پر جو دنیا کو بہت جانتے ہیں اور دنیا کے نفع نقصان کی کیلکولیشنز کرتے رہتے ہیں، وہ آخرت سے غافل رہتے ہیں. اور ان کے نزدیک دنیا کے سارے معاملات ہی بڑے ہیں، اور بڑا وہ ہے جو دنیا کی نظروں میں بڑا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بڑا تو وہ ہے، کامیاب تو وہ ہے جو اللہ کے ہاں کامیاب ہے. کیونکہ ان لوگوں کے علم کی انتہا دنیا ہے، دنیا سے شروع ہوتا ہے اور دنیا میں ہی اینڈ ہو جاتا ہے. تو سب سے مفید، نفع مند علم وہ ہے انسان کے لیے جس میں اسے ایک بڑی سوچ ملے، اس کے اندر وسعت آئے اور وہ صرف دنیا کو سامنے رکھ کے کام نہ کرے بلکہ آخرت کو بھی انکلوڈ کرے. ورنہ آخرت سے غفلت انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش کا سبب بن جاتی ہے، کیونکہ وہ پھر صرف دنیا ہی کے اندر غرق ہو جاتا ہے. نہ وہ اپنی قبر کے لیے تیاری کرتا ہے، نہ وہ قیامت کے دن کے لیے تیاری کرتا ہے، نہ وہ دین کی کسی بات کو اہمیت دیتا ہے، نہ وہ اچھے برے کی کوئی تمیز کرتا ہے، اور نہ وہ اپنے فرائض کو ادا کرنے کی فکر کرتا ہے، اور نہ وہ بندوں کے حقوق کی طرف کوئی توجہ کرتا ہے. یہ ساری خصلتیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب انسان کا آخرت پر پکا یقین ہوتا ہے. کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے حق کے ساتھ اور مقرر وقت تک کے لیے پیدا کیا، اور بے شک لوگوں میں سے اکثر اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، اور یہ اہل ایمان کی صفت ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک عبادت ہوتی ہے، کیونکہ غور و فکر کے بغیر عقل کے دروازے نہیں کھلتے. لیکن ہم نے اپنے آپ کو اس کے لیے ٹرین نہیں کیا ہوتا. آپ دیکھیں کہ مائیں عام طور پر بچوں کی صحت اور ان کی ظاہری جو حالت ہوتی ہے اس کے لیے بڑی کنسرن رہتی ہے. بچے کا قد نہیں بڑھ رہا، بچے کی وزن پورا نہیں ہے، بچے کی صحت ٹھیک نہیں ہے، اور اس کا کیا ہوگا. لیکن اس کی برین ڈیولپمنٹ، اس میں غور و فکر کی صلاحیت پیدا کرنا، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی. اسکرین کے آگے بٹھا دیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ کھا لے. اکثر مائیں یہی کر رہی. آپ دیکھیں کہ اسکرین کے آگے بٹھانے سے اس کی برین ڈیولپمنٹ ہوگی یا اس کی اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہوگی، اور جو وہ دیکھ رہا ہے بس وہی مسلط ہو رہا ہے اس کے سر میں. تو اس لیے ماں کو بہت سوچ سمجھ کے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے کہ جو کچھ آج میں اس کو سکھا رہی ہوں اس کا کل اس زندگی اور اگلی زندگی پر کیا اثر ہوگا. اور کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ یہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے. وہ قوت میں ان سے زیادہ شدید تھے، اور انہوں نے زمین کو اس سے بڑھ کر ادھیڑا اور آباد کیا جیسا انہوں نے اسے آباد کیا. ادھیڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کھیتی باڑی کرنا، ہل چلانا، اور پھر اس کے اندر سے منرلز نکالنا اور پانی نکالنا، اور یعنی زمین کھود کھود کے اس کے اندر سے فائدے نکالنا. اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن یہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے. یعنی آخرت کو بھولنے والا دراصل اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوتا ہے.
پھر جن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام بہت برا ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور یہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون ویوم تقوم الساعة یبلس المجرمون ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ اللہ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ جس نے بنایا، جس کی طرف سے آئے، واپسی اسی کی طرف ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم نا امید ہو جائیں گے، یعنی اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل سے مایوس ہو جائیں گے، اپنی نجات سے، کسی کی سفارش سے، ہر قسم کی مدد سے مایوس ہو جائیں گے۔ انہیں اپنے بچنے کی کوئی امید نہ ہوگی، اور ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے کوئی سفارشی نہ ہوں گے، اور یہ خود بھی اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن ہر کوئی اپنے انجام کو پہنچ جائے گا، اب جزا اور حساب کا وقت ہوگا۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن یہ سب الگ الگ ہو جائیں گے، یعنی ہر کوئی اپنے گروہ کے ساتھ ہوگا، مومن مومنوں کے ساتھ، کافر کافروں کے ساتھ، اہل جنت کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے، اور اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے، اور پھر دائمی جدائیاں ہو جائیں گی، کبھی اکٹھے نہ ہو سکیں گے۔ تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ جنت کے باغوں میں خوش کر دیے جائیں گے۔ یاد رکھے، دنیا میں حقیقی خوشی کا حاصل ہونا ناممکن ہے۔ آپ کسی ایک بات پہ خوش ہوتے بھی ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد کوئی ایسی بات سن لیں گے کہ جو آپ کی ساری خوشی پہ پانی پھیر دے گی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا خوشی کا دورانیہ کم ہوتا ہے اور غم کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے کوئی اچھی بات آپ سے کی تو آپ تھوڑی دیر خوش ہوں گے، تھوڑی دیر جلدی فیڈ آؤٹ ہو جائے گا، لیکن اگر کسی نے کوئی تیکھی بات کر دی سارا دن اور ایون رات کو بھی خواب میں اسی کے بارے میں سوچتے چلے جائیں گے۔ تو اصل خوشی جنت میں ہے، اور وہاں ایسی خوشی ہوگی کہ جس کے بعد کسی قسم کا کوئی رنج و غم ہوگا ہی نہیں، اس لیے ساری ایفرٹس اس کے لیے لگا دینی چاہیے۔ اور دنیا میں بھی اگر آپ اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کرے، بیمار محسوس کرے، مایوسی سی ہونے لگے، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں ہو نہیں پا رہا، کوئی منصوبہ مکمل نہیں ہو رہا، تو پھر محنت کرنے کے ساتھ تھکنے کے بعد جنت کا تصور کریں کہ یہاں مجھے اس کا صلہ نہیں نظر آ رہا، لیکن وہاں یہ سب کچھ مل جائے گا اگر وہ سب تھکنا اللہ کے لیے ہے۔ بعض اوقات انسان محنت کرتا ہے نا، جو نتیجہ وہ چاہتا ہے وہ نہیں ملتا۔ یہاں انسان کے خواب بڑے بڑے ہوتے ہیں، انسان کی ایکسپیکٹیشنز بہت بڑی ہوتی ہیں، دوسروں سے، انسانوں سے، کاموں سے، پوری ہوتی نہیں، تو بھی وہ اپنی کوشش اور محنت میں کمی نہیں کرتا کبھی۔ مثلاً اگر آپ کو پڑھانا ہی ہے، آپ ایک کو پڑھا رہے ہیں یا 100 کو پڑھا رہے ہیں، آپ کی تو محنت اتنی لگ رہی ہے نا، اور آپ کو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ایک شخص کے ساتھ محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اتنا تھکنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو نہیں پتا وہ ایک شخص آگے ہزاروں کو پڑھا دے۔ انسان یہ دیکھے کہ اس وقت جو وقت مجھے ملا ہے اس میں میرے لیے بیسٹ آپشن کیا ہے کسی بھی کام کے کرنے کی، اور جو کام آخرت کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے وہ شروع کر دے، چاہے دنیا میں اس کا بہت بڑا رزلٹ نظر نہ بھی آ رہا ہو،
پیغمبروں کی زندگی آپ کے سامنے ہے. 950 سال کی تبلیغ کے بعد کتنے لوگ ساتھ تھے نوح علیہ السلام؟ چند ایک. کیا ان کا اجر چلا گیا؟ نہیں. لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. کوشش دیکھی جائے گی کہ آپ نے محنت کتنی کی. دنیا کے ریزلٹس اللہ کو میٹر نہیں کرتے. اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا، تو یہی لوگ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے. ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ہے، لیکن کفر کے ساتھ برے اعمال کا ذکر نہیں، کیونکہ کفر کے ساتھ عمل کوئی بھی ہو، اچھا ہو یا برا، سب بیکار. یعنی کفر ہی کی وجہ سے جو سزا ملے گی سب کچھ ختم کر دے گی. اور عذاب میں حاضر کیے جانے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے مجرم کو حاضر کیا جاتا ہے، مطلب یہ کہ کہیں بھاگ کے نہیں اب جا سکتا، حاضری لگ گئی اس کی. بس اللہ ہی کی تسبیح ہے جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو. ہر نبی نے اپنی تکلیف میں لوگوں کی باتیں سن کر غم کا مداوع کیسے کیا، تکلیف کا ازالہ کیسے کیا؟ تسبیح کے ساتھ. ابن مسعود کہتے ہیں کوئی نبی کسی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوا مگر یہ کہ اس نے تسبیح کے ذریعے فریاد کی، اللہ کی پاکیزگی بیان کی، اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی ناراضگی نہیں. اور تسبیح کے لیے بہترین اوقات صبح اور شام ہے. ویسے تو کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں. صبح کے وقت آپ اللہ سے مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں، اور شام کے وقت آپ نے جو کمائی کی ہوتی ہے وہ اللہ کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں. اور آسمانوں اور زمین میں سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور تیسرے پہر بھی، اور جس وقت تم ظہر کرتے ہو. تسبیح کے اظہار کی بہترین صورت نماز ہے. اور ان آیات میں جو اوقات کا ذکر ہے یہ نمازوں کے اوقات بھی ہیں، مغرب، فجر، عصر اور ظہر. وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے. یعنی زندگی اور موت کا یہ سلسلہ ہر وقت جاری ہے. اور قیامت کے دن انسان کا اٹھایا جانا اضطراری عمل ہوگا جس میں اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوگی. اللہ جس حال میں جس کو اٹھانا چاہے گا ویسا ہی اٹھے گا. کذالک تخرجون، تم نکالے جاؤ گے. جیسے دنیا میں آنے میں ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا، مرضی نہیں تھی، ایسے ہی جانے میں بھی کوئی نہیں. اور ایسی قیامت کے دن جی اٹھنے میں بھی اپنی چوائس نہیں ہوگی، جو کیا ہوگا نا اس کے مطابق ہی معاملہ ہو رہا ہوگا. تو توجہ اس پہ رکھنی چاہیے کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر یکایک تم انسان بن کر پھیلتے چلے جا رہے ہو. کس طرح نسل انسانی کا سلسلہ جاری کیا اس نے. اگر انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے اور اللہ نے بنایا تو کوئی اور مٹی سے انسان کو کیوں نہیں بنا سکتا؟ جن عناصر سے انسان بنا ہے ان کو اکٹھا کر لیا جائے اور انسان بنا لیا جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں. تو اصل خالق تو پھر اللہ ہی ہے. اور پھر مٹی سے بنا کے اس کے اندر اللہ نے روح ڈالی ہے، جذبات، احساسات، عقل، شعور، یہ سب بھی رکھا ہے. تو انسان کی پیدائش میں اللہ کی عظمت کا بیان ہے کہ وہ کتنا بڑا رب ہے، کتنی عظمت والا ہے کہ ایک آدم کو مٹی کے ذرات سے بنایا اور پھر قیامت تک ان سے ان کی نسل چلا دی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانیوں میں سے ہے. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی. بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. تو مرد اور عورت کا جوڑا جو اللہ نے بنایا آدم اور حوا کی شکل میں سب سے پہلے، اور پھر اس کے بعد بھی دنیا میں مرد اور عورتیں پھیلائی اور نکاح کا بہترین رشتہ قائم کیا. تو اس رشتے کا اصل مقصد کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے آرام اور سکون کا ذریعہ ہوں. مرد اگر سارا دن محنت کر کے تھک کر گھر آتا ہے اور عورت بھی گھر کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے تھک جاتی ہے تو دونوں کو آرام اور سکون کی ضرورت ہوتی ہے. تو جہاں نیند سے تھکن دور ہوتی ہے وہاں دونوں کے باہم انٹیمیسی سے، ایک دوسرے سے محبت اور شفقت اور رحمت اور دکھ درد بانٹنے سے بھی سکون پیدا ہوتا ہے. اور فطرت سے ہٹ کر اگر انسان مرد اور عورت کی بجائے مرد مرد سے یا عورت عورت سے سکون پا رہی ہے تو یہ فطرت سے ہٹا ہوا طریقہ ہے، اور یہاں سکون کی تلاش پھر محال ہے. اور ناجائز تعلقات، حرام محبتیں، ان سے یہ سکون حاصل نہیں ہو سکتا. یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک مودت ہے اور ایک رحمت ہے. مودت ود سے ہے، کسی چیز کی نسبت محبت رکھنا، کسی کو دوست رکھنا، اور مودت خالص محبت کو کہتے ہیں جو بہت لطیف، نرم، شفاف. تو زنا کے نتیجے میں محبت کی بجائے عداوت اور بغض پیدا ہوتا ہے، جبکہ نکاح کے ذریعے دونوں اجنبی ایک دوسرے کے لیے محبت مودت کا باعث بنتے ہیں. اور جب انسان عمر کے ایک بڑے حصے میں پہنچ جاتا ہے جہاں اب محبت کے جذبات اس طرح نہیں بھی رہتے تو اللہ نے اس کا آلٹرنیٹ رحمت رکھ دیا. یہی وجہ ہے کہ بیماری کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں، بڑھاپے میں دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، ورنہ تو ایک دوسرے کو چھوڑ جائیں. تو جو حرام محبتیں ہوتی ہیں اس میں خود غرضی ہوتی ہے، ہوس پرستی ہوتی ہے، وہ صرف اپنی ہوس پوری کرنا ہوتا ہے، اس میں مودت نہیں ہوتی اور رحمت تو ہوتی ہی نہیں. پھر جب مطلب پورا ہو گیا، مقصد حاصل ہو گیا تو پھر کوئی تعلق باقی نہیں رہتا، ہر کوئی اپنا راستہ لے لیتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہا گیا تو عورت کو اپنا مقام سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ نے سکون کی جگہ بنائی ہے. مرد کے لیے بھی یہ نہیں کہا لِتَسْكُنُوا مَعَهَا، ٹھیک ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ اپنی ازواج کے لیے مہربان تھے اور کس طرح ازواج کا معاملہ آپ کے ساتھ تھا. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف. بے شک اس میں علم والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، یعنی ان نشانیوں کو ڈھونڈنے کے لیے مزید غور و فکر اور علم چاہیے. اب دیکھیے کہ ہر انسان کا منہ، زبان، گلا، ہونٹ ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن آوازیں مختلف ہوتی ہیں، لب و لہجہ فرق ہوتا ہے. تو یہ اتنی ویرائٹی کا پیدا کرنا اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. اور رنگ بھی انسانوں کا، آپ دیکھیں دو لوگوں کا رنگ میچ نہیں کرتا چاہے وہ ایک ہی قسم کا ہو. اسی طرح آنکھوں کی پتلی کی رنگت اور ساخت بھی فرق ہوتی ہے، اسے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے کیونکہ ہر ایک کا فرق ہے دوسرے سے. اسی طرح بالوں کا رنگ بھی ہر ایک کا فرق ہوتا ہے، ہاتھوں کی لکیریں فرق ہوتی ہیں، تھم امپریشن جو ہے وہ فرق ہوتا ہے. تو یہ اتنا اختلاف صرف اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اس کی تخلیق ہے اور اس میں نشانیاں ہیں. یہ اختلاف نہ والدین کی طرف سے ہے اور نہ ہی کسی اور ذریعے سے، بلکہ اللہ ہی کا پیدا کردہ ہے. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کو تلاش کرنا.
یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. اب دیکھیے کہ نیند انسان کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے، اور انسان جب تھک جاتا ہے تو سو جاتا ہے، اور بعض اوقات انسان بڑے اہم مواقع پر بھی تھکاوٹ کی وجہ سے سو جاتا ہے. اور یہ سونا جو ہے یہ ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سوتے ہوئے میں جسم کی مرمت ہوتی ہے، ڈیڈ سیل جو ہوتے ہیں ان کے نکلنے کا انتظام ہوتا ہے اور نئے سیلز بن جاتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، انسان تازہ دم ہو جاتا ہے. لیکن ایک بڑا دلچسپ فیکٹ یہ ہے کہ تازگی کا یہ عمل نیند کے دوران کب پورا ہوتا ہے یہ ابھی تک کسی کو پتہ نہیں چلا. کہتے ہیں کہ جو جسم کی تعمیر اور مرمت کا یہ عمل ہے یہ بعض اوقات نیند کے صرف ایک لمحے میں یہ سارا کچھ پورا ہو جاتا ہے. کبھی یہ نیند کے آغاز میں ہوتا ہے، کبھی اختتام پہ ہوتا ہے، کبھی درمیان میں. آج تک کوئی یہ نہیں جان سکا کہ کس وقت یہ کام ہوتا ہے کہ جب انسان اٹھے تو وہ تازہ دم ہو. اور رات میں سونا ہو یا دن میں سونا، دونوں ہی اللہ کی نشانیوں میں سے. اور دن کو سونا جو ہے وہ فجر پڑھ کے سونا نہیں بلکہ قیلولہ مراد ہے. اور رات تو اللہ نے سونے ہی کے لیے بنائی ہے، لہذا راتوں کو دیر تک نہیں جاگنا چاہیے، فطرت کے خلاف نہیں چلنا چاہیے. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں خوف اور امید دلانے کے لیے بجلیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے. بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. یعنی اللہ کی بادشاہت میں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ کس طرح مختلف چیزیں وقتاً فوقتاً تم دیکھتے ہو تو ان میں غور و فکر کرو. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم ہے. پھر جب وہ تمہیں زمین سے ایک ہی بار پکارے گا تو تم یکا یک نکل آؤ گے. یعنی قبروں سے نکالنا کوئی مشکل کام نہیں اللہ کے لیے، کیونکہ ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے، اور انسان یہاں اللہ کے حکم کا پابند ہے، اور اسی کے لیے ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں، سب کے سب. یعنی جس طرح آج زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے اللہ کے حکم کی مکمل تابعداری کر رہے ہیں، ایسے ایک وقت آئے گا کہ انسان کی اپنی مرضی ختم ہو جائے گی اور وہ پوری طرح اللہ کا تابعدار ہو جائے گا. اور وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہ اس کا اعادہ بھی کرے گا، اور یہ اس پر نہایت آسان ہے. اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے سب سے بلند مثال ہے، اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ صفات اس کی ہیں، اونچی سے اونچی شان اس کی ہے، اور کوئی اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا. اس میں یہاں چھوٹی سی چیز ایک آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. قرآن مجید میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام، خوبصورت نام اللہ کے. لیکن کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے افعال سے اس کے نام ڈرائیو کر کے وہ اللہ سے منسوب کر دیے ہیں، جن کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں. ٹھیک ہے، اور وہ اچھے نام نہیں ہیں، جیسے مذل، ذلیل کرنے والا. کیا یہ اللہ کا اچھا نام ہے؟ نہیں، یہ اللہ کا نام ہے ہی نہیں، نہ قرآن میں نہ سنت میں. ٹھیک ہے، اسی طرح کچھ اور نام بھی ہیں. تو ہمیں صرف وہی نام اللہ کے رکھنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیے، یا قرآن میں یا سنت میں. اور اللہ ہی کے لیے بلند مثال ہے، یعنی اس کی صفات سب سے اعلیٰ ہے.